تسلی بخش جملے فرمائے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کی غریبی کو دور کیا کرتے ہیں، آپ تو مخلوق الحالوں کی غربت کو دور کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ کو اپنی پشت پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ تسلی بخش جملے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض گزار ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کئی علاقوں میں جاتا ہوں حضرت، اور مکتب کا اتنا خراب حال ہے، اتنا خراب حال ہے کہ بچے، یہی وجہ ہے کہ ان تعلیم گاہوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کو درست کیجیے، ورنہ آپ کے بچے اگر جاہل رہیں گے تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی، آنے والی نسلیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ علم کو نور سے تشبیہ دیا گیا، العلم نور، علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ جہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں اجالا ہوتا ہے، وہی پہ امن ہوا کرتا ہے۔ جہاں روشنی ہوتی، ابھی یہ روشنی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی اچانک اندھیرا چھا جائے تو آپ کو خراب لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ ابھی آپ کو اچھا لگ رہا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اچانک تاریکی چھا جائے، ظلمت چھا جائے، اندھیری رات ہو جائے تو ہم کو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا سکون غلط ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دیا ہے اور علم کو روشنی سے تشبیہ دیا ہے۔ میرے آقا نے علم کو روشنی سے تشبیہ دے کر کے بتا دیا، اے میری قوم کے لوگوں، علم اپناؤ، تعلیم و تعلم کا مزاج بناؤ، سیکھنے سکھانے کا مزاج بناؤ، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اب مزاج بدلو، ورنہ زمانہ تو تمہیں ایسا پٹخے گا کہ پھر سارا انچر پنچر درست ہو جائے گا، اور پھر آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اور جانے والی نسلیں تو تباہ ہو ہی رہی ہیں، جانے والی نسلیں تو تباہ ہو ہی رہی ہیں، آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر مدرسوں پہ تالے لگانے کا مزاج کیوں پیدا ہوا حکومتوں کا؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب اگر ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں تو بہت سارے اسباب، بہت سارے وجوہات خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے اپنے تعلیمی مزاج کو بلند نہیں کیا، ہم نے جلسے کے نام پر، جلوس کے نام پر، چادر کے نام پر، گاگر کے نام پر، قوالی کے نام پر، انعام کے نام پر، نام و نمود کے نام پر، شہرت کے نام پر ہم نے بہت پیسے لٹا دیے۔ اب اپنے پیسوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ جدید علوم سے بھی مزین ہو اور دینی علوم سے بھی مزین ہو۔ آپ کا بچہ جب ڈاکٹر ہوگا، دنیا نے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے، آج اسی دنیا کے اندر اتنے ایٹم بم بنا لیے گئے ہیں کہ اس دنیا کو 7 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے، 7 مرتبہ پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اتنے ایٹم بم بنا لیے گئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بٹن کہ سارا تباہ و برباد۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، جن لوگوں نے علم کو فیضان نبوت سے ہٹ کر کے، جن لوگوں علم کو فیضان نبوت سے ہٹ کر کے حاصل کیا، انہوں نے تباہی کا سامان بنایا، انہوں نے بم بنائے، انہوں نے ہائیڈروجن بم، انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے خطرناک جراثیمی بم بنائے،
لیکن میں کہتا ہوں جو علم فیضان نبوت سے متصل ہوگا وہ ایسی چیز بنائے گا کہ وہ اوپر سے بارود نہیں گرے گا بلکہ رحمت کے پھول برسائے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رحمت کے پھول۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ آپ اندازہ لگاؤ، غور کرو، علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ میں تھوڑا علمی تقریر آپ سے کر دوں، علم کو پانی سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ آپ کو پیاس لگے، پانی موجود نہ ہو تو آپ کی حالت خراب ہو جائے۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، دکان میں پانی نہیں ہے، پانی اگر جہاں نہیں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھو پانی کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ پانی اگر موجود نہ رہے تو زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ مکان میں رہیں، دکان پہ رہیں، پہاڑوں میں رہیں، جنگل میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، آپ کو ہمیشہ پانی کی ضرورت ہے۔ علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی، بتا دیا گیا جس طرح زندگی بغیر پانی کے ادھوری ہے ایسے ہی زندگی بغیر علم کے ادھوری ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، قوم کی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ صبح اٹھو، شام اٹھو، آج کوئی فکر نہیں ہے بچہ گلی ڈنڈا کھیلے، بچہ کرکٹ جا کے کھیلے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ تعلیم کا وقت ہے۔ لندن کے اندر یہ مزاج ہے کہ تعلیم کے وقت میں اگر کوئی بچہ سڑکوں پر کھیلتا ہوا پایا گیا تو اسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر بچہ اگر کھیلتا ہوا نظر آئے گا یا سائیکل چلاتا ہوا، بائسکل کرتا ہوا اگر نظر آ گیا سڑک کے اوپر یا میدان میں تو پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو فون کیا جائے گا، ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تیرا بچہ اس وقت، جبکہ یہ وقت تعلیم کا وقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے یہاں تعلیم کا مزاج کیسا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ منتظمہ کو فکر ہے، نہ نوجوانوں کو فکر ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، جا کر کے تالاب میں نہا رہا ہے، گچی کھیل رہا ہے، پیسہ کھیل رہا ہے، اس بھی کھیل رہا ہے، مگر کوئی فکر نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں کب تک سوتے رہو؟ بہت سو لیا، اب اٹھو، بیدار ہو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کرو، اپنی علمی مزاج کو بدلو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، علماء کی بارگاہ میں جاؤ، سادات کرام کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے روزانہ تو ایک مسئلے پوچھ لیا کرو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے۔ علماء کی بارگاہ میں آنے کا اسی لیے حکم دیا گیا گا تو عالم بنو یا علم سیکھنے والا بنو، یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، یا علماء کی باتیں سننے والا بنو۔ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، نہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، نہ علماء کی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے سن رہے ہیں، نہ علم کی بارگاہ میں علماء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کم از کم علماء سے دو چند مسائل پوچھ لیا کرو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ صبح اٹھو، اپنے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھاؤ، آپ صبح اٹھو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ جب تم اٹھو، جب گھر سے باہر نکلو تو سلام کرتے ہوئے جاؤ، اور گھر کے اندر آؤ تو سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گھر میں جب بھی داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے آؤ۔ کسی بڑے کو دیکھو تو سلام کر لیا کرو، کسی عالم کو دیکھو تو سلام کر لیا کرو، کسی بڑے بزرگ کو دیکھو تو سلام کر لیا کرو۔ آج ہماری قوم کا بچہ سلام کرنے سے کترا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، شرما رہا ہے۔ کوئی رشتہ دار آ جائے تو ادھر منہ بنا کر کے جا رہا ہے، تو رشتہ دار کہتا ہے کہاں جا رہا ہے، یہ شرما رہا ہے۔ آخر یہ شرم و حیا ہونا یہ چاہیے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرنا ہے نا، کہ یہ مزاج ہم نے دیا ہے اس کو۔
ہم نے بھاگنے کا مزاج سے دیا، ہم نے آگے بڑھ کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے مقابلے میں آ کر کے اور اس کا ہاتھ لے کر کے اور اس کی عزت کرنے کا مزاج ہم نے اس کو نہیں دیا۔ اس لیے میرے پیارو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے ہم ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر آج ہم تعلیم کے نام پر کتنا دور ہو چکے ہیں، تعلیم سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ ذات ہے جنہوں نے 1000 سے زائد تصنیفات ہماری رہنمائی کے لیے آپ نے چھوڑا، ماشاءاللہ، ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہمیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں، 1000 سے زائد کتاب لکھنے والی عظیم شخصیت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ رضوان کی ہے، جنہوں نے ہماری ایمان کی بھی حفاظت کیا، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کا دامن ہمیں ملا، نیکوں کا دامن، صالحین کا دامن ہمیں ملا ہے، اللہ کے مقدس بندوں کا دامن ہمیں ملا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تقدیر پر ناز کرنا چاہیے، اور ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے کہ خلق کے حاکم حکماں، رزق کے قاسم ہو، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم حکم، رزق کے قاسم حکم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو، تم پہ کرو، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ماشاءاللہ، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمت رسول اللہ کی۔ تو علم کی ہمیں نعمت ملی ہے تو سرکار کے دربار سے ملی ہے، دولت کی نعمت ملی ہے تو سرکار کے دربار سے ملی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بزرگوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق